اب ہم سبق شروع کریں گے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت جبکہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، اس وقت یعنی یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تھا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ دعوت حق یعنی اسلام کی دعوت، ساتھ ساتھ آپ ہائی لائٹ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ آپ جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ لکھتے رہیں تاکہ آپ کو سبق اچھے سے سمجھ آ سکے۔ جھنکاریں، آوازیں، تلواریں ٹکرانے کی جو آواز آتی ہے اس کو جھنکاریں کہا جاتا ہے۔ حافظ اعظم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ دارالامان یعنی امن کا گھر، حافظ عالم دنیا کی حفاظت کرنے والا، مراد اللہ تعالی۔ دارالامان امن کا گھر، اس سے مراد مدینہ، یعنی مدینہ کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگ جو ہے نا مسلمانوں سے کہیں کہ وہ مدینہ، مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم بہت بڑھ رہا تھا۔ لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجود اقدس یعنی پاک ہستی مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، ستمگار یعنی ان ظالموں کا، مراد کفار، ہدف حقیقی یعنی اصلی ہدف نشانہ، یعنی ان کو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے اس مشن سے، اس دعوت حق سے، اسلام کی دعوت و تبلیغ سے باز آ جائیں گے تو پھر انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کا جو اصل نشانہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی حکم دیا تھا کہ مسلمان چلے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا کہ آپ ابھی جائیں، اس لیے مسلمانوں کا حکم تھا تو وہ چلے گئے جو صحابہ کرام تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اللہ کے انتظار، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اگلی لائن انڈر لائن کریں، نبوت کا 13واں سال تھا، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ عزم کہتے ہیں بیٹا ارادہ۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی، رائیں، مشورے، تجاویز دی۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ دوسرے نے کہا کہ جلا وطن کر دینا کافی ہے، جلا وطن یعنی وطن سے نکال دینا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اب تلواروں سے خاتمے سے مراد کیا تھا کہ دیکھیں سب سے جو گھناؤنی اور سب سے جو بڑی سازش تھی وہ ابو جہل نے دی۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا جو ہے نا وہ رشتہ دار تھا۔ اس کا اصل نام عمر بن حشام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمروں کے متعلق یعنی 2 عمارین کے متعلق دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ یہ 2 عمر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل فرما۔ تو 2 عمر کون سے تھے؟ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر فاروق جو ہیں خلیفہ دوم، اور ایک عمر بن حشام یا ابو جہل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہدایت دی اور آپ دارہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن عمر بن حشام جو ابو جہل تھا وہ ہمیشہ کے لیے جاہل ہی رہا۔ تو اس نے یہ ایک رائے دی، اس نے کہا کہ تلواروں سے مل کر ان کا خاتمہ کر دیں، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ آل ہاشم، ہاشم کی اولاد یعنی بنی ہاشم،
اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا، یعنی آخری رائے پر جو ہے نا مکمل اتفاق ہے، اور جھٹ پٹے سے آ کر، جھٹ پٹا یعنی غروب آفتاب کا وقت، اندھیرا جب چھا رہا ہوتا ہے، تب آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر دیا۔ آستانہ مبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر محاصرہ کرنا، گھیر لینا، چپکے سے آ کے نا چاروں طرف وہ انہوں نے گھیر لیا اور چھپ کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تو وہ یہ کام کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک ساتھ مل کر تلواروں سے شہید کر دیا جائے گا، اس لیے انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ اور اس وقت جو ہے وہ جو اہل عرب تھے، یعنی عرب کے لوگ تھے، وہ زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، معیوب برا سمجھتے تھے، اس لیے وہ باہر ٹھہرے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت کہتے دشمنی، تاہم آپ کی دیانت پر بھی اعتماد تھا، یعنی آپ کے القابات میں سے ہے نا، آپ امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے، یعنی امانت دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اسی بنا پر جناب امیر سے مراد کون سی ہستی ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلا کر فرمایا، اس کو بھی آپ انڈر لائن کیجئے، اور یہ شارٹ کوشچن بھی ہے کہ جناب امیر سے کیا کون سی مراد شخصیت ہے، اور اگلا بھی سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر کو بلا کر کیا ارشاد فرمایا، تو یہ بھی آپ انڈر لائن کریں۔ فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، تم کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا، یہ کہا تھا۔ اور یہ سب خطرے کا موقع تھا، جناب امیر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، قتل گاہ قتل ہونے والی زمین، لیکن فاتح خیبر کے لیے، فاتح خیبر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا جاتا ہے، کے لیے یہ قتل گاہ فرش گل تھا، پھولوں کا فرش تھا۔ آپ کے جب دور آیا نا، جب آپ خلیفہ بنے، آپ چوتھے خلیفہ ہیں، تو آپ جب خلیفہ بنے تو کسی نے سوال کیا کہ امیر المومنین، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی رات آئی ہو کہ جب آپ بڑی میٹھی اور آرام کی نیند سوئے ہوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہاں، وہ رات کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تم میرے بستر پر سو جانا اور صبح سب کی امان سے واپس کر کے مدینے آ جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اتنا پرسکون اور اتنی میٹھی نیند سویا کہ مجھے یقین تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم نے مدینے آنا ہے، تو لہٰذا میں اتنی میٹھی نیند سویا، مجھے موت کا ڈر نہیں رہا، کیونکہ ہمارے آقا نے فرما دیا تھا کہ علی تم نے مدینے آنا ہے، تو پھر مجھے موت کیسے آ سکتی تھی؟ تو یہ وہ رات تھی۔ دیکھیے اتنے سخت خطرے کا موسم تھا، خطرے کا جو ہے وہ عالم تھا کہ جس پر آپ اتنی میٹھی نیند سوئے۔ یہ محبت تھی، یہ اعتقاد تھا، یہ اعتماد تھا، یہ ایمان تھا صحابہ کرام۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے اس کو بے خبر کر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی یا کنکریاں جو ہیں وہ اپنی مٹھی میں بھر کر ان کی طرف پھینکی تو اللہ نے ان کو بے خبر کر دیا، اور اس وقت آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، عزیز پیارا ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ فرزند کہتے ہیں بیٹے، یعنی جو دیکھ بھال کرتے تھے، جو مکہ والے مراد ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، اس کو انڈر لائن کریں، یہ ایم سی کیو ہے کہ کس سے سب سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، سور نام ہے اس پہاڑ کا، میں جا کر پوشیدہ ہوئی یعنی چھپے، یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسا گاہ خلائق ہے۔ بوسا گاہ خلائق یعنی مخلوق کے چومنے کی جگہ، جسے مخلوق بوسا دیتی ہے، چومتی ہے۔ یہ مکہ معظمہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جبل سور۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ نوخیز جوان تھے، یعنی ابھی نوجوان تھے، شب کو یعنی رات کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں، جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام
کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا دودھ پی لیتے. 3 دن تک صرف یہی غذا تھی. لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے، اسٹوڈنٹ ابن ہشام جو ہے ایک مورخ ہے، یعنی تاریخ دار ہے جس نے تاریخ ابن ہشام لکھی ہے. اس نے بتایا، بیان کیا کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری ہیں. ابھی انڈر لائن کرے کتنی راتیں غار میں گزاری. صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم یعنی کعبہ میں لے کے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا، یعنی قید رکھا اور چھوڑ دیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دھانے تک آ گئے، منہ تک کنارے تک آ گئے. آج پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم ان کی نظر پڑ جائے، اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اب کچھ اشتہار دیا یعنی اعلان کیا تھا، اس کو 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. سراقہ بن جوشم نے سنا، یہ سراقہ بن حشم بھی ہے، سراقہ بن جوشم بھی نام ہے، اور جو اسلامک بکس ہیں ان میں سراقہ بن مالک کا بھی ذکر ہے، یعنی ایک ہی شخص کے نام. سنا تو انعام کی امید سے نکلا. اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا. ترکش سے فال کے لیے تیر نکالا، ترکش سے یعنی تیر رکھنے کا فال. اچھا اب جو ہے نا سراقہ بن جو حشم تھا، مکہ کا ایک شخص تھا جس نے ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا. بعد میں یہ مسلمان ہو گیا تھا. ٹھوکر کھانا کسی چیز سے پاؤں ٹکرانا، اور ترکش کہتے ہیں تیر رکھنے کا خول جس میں تیر رکھے ہوتے ہیں، وہاں سے اس نے تیر نکالا. یہ ایک علم ہوتا تھا کہ وہ تیر کو گھماتے تھے تو انہیں اس علم سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں، تو جواب نہیں تھا. لیکن 100 اونٹوں کا گرا بہا معاوضہ، گرا بہا یعنی قیمتی معاوضہ، بدلہ، قیمت جو تھی، گرا بہا کس کو کہتے ہیں؟ قیمتی. ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، آگے بڑھا، اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، یعنی وہی دوبارہ تیر گھمایا، اب بھی وہی جواب تھا. لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی. مقرر یعنی دوسری بار کا تجربہ، اس کی ہمت پست ہو گئی اور اسے یقین ہو گئی یہ کچھ اور آثار ہیں، نشانیاں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان عمل لکھ دیا. اس کو بھی آپ انڈر لائن کریں، یہ غلام کا نام تھا جو آپ کو بکریاں چرا کر لاتا تھا. عامر بن فہیرہ. تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی. تمام شہر ہماتن چشم انتظار تھا. ہماتن چشم انتظار یعنی انتظار کرنے والی آنکھ مکمل طور پر. ہماتن کہتے ہیں تمام، سر سے پاؤں تک پورا. معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر، تڑکے سے یعنی صبح سویرے سے نکل کر گھروں سے شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس آ جاتے. ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے. ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور کرائم سے پہچان کر پکارا. کرائم کہتے ہیں اسٹوڈنٹس نشانیوں کو. کہ اہل عرب لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا. تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا. اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی مکمل سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.